حماد صاحب آپ ہی فرمائیے گا، شہر اقتدار میں ایک دھرنا جاری ہے، اس دھرنے کے نتیجے میں کیا کوئی اطلاع آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کو معلومات ملی ہیں کہ خان صاحب کی جس طریقے سے ضمانت بھی دائر ہو چکی ہے کہ ان کو جو ہے وہ شفٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے کہ ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے یا ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، تو کیا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا کوئی ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے بانی تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو؟ بہت شکریہ فواد صاحب. دیکھیں، ریلیف کی بات ہم بعد میں کریں گے. یعنی موجودہ منظرنامے کو آپ دیکھیں، کل سے پی ٹی آئی کے تمام پارلیمنٹیرینز، جس میں دونوں اپوزیشن رہنما یعنی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس صاحب بما بیرسٹر گوہر جو پارٹی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اسد کیسر، تمام تقریباً 1.5 درجن کے قریب ایم این ایز سینیٹرز کل سے پارلیمنٹ کے اندر محصور ہیں اور یہ گیٹ مکمل طور پر لاک کر دیے گئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے. دوسرے لوگ جو ہیں جن کا زیادہ تر تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہ پختونخوا ہاؤس کے اندر محصور ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے ورکر کہاں ہے؟ پورے اسلام آباد میں گھوم آیا ہوں، پی ٹی آئی کا ایک بھی ورکر کہیں روڈ پر دکھائی نہیں دیتا. ہمارا صاحب کال کیا نا، ورکرز کو بلایا نہیں ہے. عمران خان کا ورکر کو بلایا نہیں ہے، لیکن جو منظرنامہ جو سینیریو بنا ہے وہ تو ورکر کو پھر بلایا نہیں جاتا. ہماری تاریخ تو ایسی ہے کہ تحریکیں خود بخود بھی اٹھی، بہت ساری تحریکیں اسی طرح اٹھی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ولی خان کو حیدرآباد ٹریبونل میں اندر کر دیا تھا، تمام قیادت جیل کے اندر تھی، لیکن اے این پی کے ورکر ذاتی طور پر نکلے اور انہوں نے شدید مزاحمت کی، تاریخی مزاحمت کی. لیکن پی ٹی آئی کے ورکر کہاں ہے؟ پی ٹی آئی کے ورکر صرف چند ورکر جن کی تعداد شاید 200 بھی نہ ہو، صرف یہاں پر دکھائی دیے کہ جا کر ثوابی انٹرچینج کو بند کر دیا اور لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی. تو یہ مزاحمت ہے، یہ تحریک ہے، یہ ریزسٹنس ہے. اس طرح نہیں ہوتا، زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان کو علاج معالجے کی سہولت ملنی چاہیے. یہ ایک یونیورسل لا ہے، یہ پوری دنیا میں رائج دستور ہے کہ کوئی بھی بیمار ہو علاج معالجے کی سہولت اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ حق ایک مقبول لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھی ہے. ان کو ملنا چاہیے. ہم یہ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو محصور کرنے سے گریز کیا جائے. کل سے وہ لوگ محصور ہیں، پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پختونخوا اس کے اندر ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر پی ٹی آئی والے کہاں ہیں؟ کیا ان کے کارکن کہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کے کارکنوں نے صرف اتنا کیا ہے کہ لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی. بھئی تحریکیں اس طرح نہیں چلتی. تحریکیں مزاحمت ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں، لیکن پورے اسلام آباد میں جہاں پر ان کے پارلیمنٹیرینز نکل نہیں سکتے، وہاں پر ان کا ایک بھی کارکن کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پی ٹی آئی تو خود واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ ایک سمپیتھیٹک معاملہ ہے، وہ ایک ہمدردانہ معاملہ ہے. اس پہ کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے. عمران خان کے سیاسی مخالفین تک اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں، کل سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور رانا ثناء اللہ سینٹ کے اندر موجود تھے. اس سے چند قدم کے فاصلے پر اپوزیشن چیمبر ہے، وہاں پر اچکزئی صاحب سے لے کر اسد کیسر تک تمام اپوزیشن کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اتنا بھی تکلف نہیں کیا گیا کہ قریبی جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے. مذاکرات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ سیاسی لوگ ہیں، اگر یہ ووٹ کو عزت اور سول سپرمیسی کے بیانیے اٹھا گئے تھے تو پھر وہ کہاں ہیں؟ ان کا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے ایک جینون مسئلے پہ، ان کے تحفظات دور کرے. ساری رات وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہے اپوزیشن والے. میں 12 ساڑھے 12 بجے تک ادھر تھا، لیکن ان کے ساتھ ایک بھی رابطہ نہیں کیا گیا. تو یہ کس سمت میں ہم جا رہے ہیں؟ لیکن اس جمہوریت، اس پارلیمان کو کمزور کرنے میں جہاں دوسروں کا کردار ہے، وہاں سب سے بڑا کردار بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کا ہے. حماد بھائی آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. آپ نے جو پہلا نقطہ اٹھایا کہ پی ٹی آئی کا کوئی فرد سے میری مراد یہ کہ کوئی کارکن جو ہے وہ سڑکوں پر موجود نہیں ہے، کوئی بڑی تحریک برپا نہیں کی.
اگر جو ہے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات آ رہی تھی اور پھر بھی پی ٹی آئی نہیں نکلی، تو اس کا مطلب پی ٹی آئی نکلنا نہیں چاہتی ہے، پی ٹی آئی ہے نہیں، یا پی ٹی آئی کو کچھ ہو گیا ہے، یا پی ٹی آئی کا کارکن بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے. یہ تمام باتیں آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی. میں ذرا اسد صاحب سے اس کے اوپر تبصرہ لوں. اسد صاحب، جس طرح سے حماد صاحب نے کہا، تو کہیں یہ محسوس آپ کو ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن خود عمران خان صاحب کی صحت سے لا تعلق ہو چکا ہے؟ ہم تو قیادت کے اوپر سوال اٹھاتے رہتے تھے، لیکن کارکن بھی کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پارلیمنٹیرینز تو موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں مستقل، وہ رات بھر بیٹھے رہے تو، اور حکومت کی جانب سے مذاکرات نہ کرنا، اس طرح سے حماد صاحب نے کہا کچھ چیزیں ہوئی تو ہیں ظاہر ہے کہ، تو یہ ایک نگلیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، پہلے تو میں ابھی جو بات ہوئی ہے اس پر ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دوں. شاید مجھے یہ تاثر ملا کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ عمران خان کی طبی بنیادوں پر کوئی نئی درخواست دائر ہوئی ہے. عمران خان چونکہ بیمار ہیں تو ان کی طبی بنیادوں پر ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے. یہ بالکل غلط تاثر ہے. ایسی کوئی درخواست عمران خان کی طبی بنیادوں پر دائر نہیں ہوئی ہے. صرف یہ درخواست کی گئی ہے کہ جو ان کی 190 ملین پاؤنڈ میں سزا معطلی کی درخواست جو 1 سال پہلے سنی جانی چاہیے تھی، ان کی درخواست کو سن لیا جائے. متفرق درخواست دائر ہوئی ہے. اور دوسرا ایک جو اس لیے سن لیا جائے کہ وہ بیمار ہو گئے. جی ویسے ہی سنی جانی چاہیے. یہ حوالہ ضرور دیا گیا ہے کہ وہ بیمار ہیں، لیکن 1 سال سے سزا معطلی کی درخواست سنی نہیں جا رہی، لگی ہی نہیں رہی، سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو رہی. تو اس میں کہا گیا ہے کہ خدا را اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں. ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست میں یہ نہیں کہا گیا کہ طبی بنیادوں پر عمران خان کو رہا کر دیں. اس لیے جو ہے یہ کلیئرٹی ضروری ہے. اور دوسرا ایک جو توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، اس توشہ خانہ کیس میں بھی سزا معطلی کی درخواست اس لیے کی گئی ہے کہ جب آپ کی مین اپیلیں نہیں لگ رہی ہوتی تو یہ قانون سرکار نے خود بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کی مین اپیلیں سننے میں دیر ہو تو پھر ملزم کی یا مجرم کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دینا چاہیے کہ جب تک کہ اس کی مین اپیلیں نہ سنیں. تو یہ ایک سیٹلڈ لا ہے. لیکن پاکستان میں عمران خان صاحب کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ان کی سزا معطلی کی درخواست سنی نہیں جا رہی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں بڑا حیران ہوا، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی، حماد صاحب ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں، ایک طرف تو وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان کا ورکر نکل نہیں رہا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی 200-400 لوگوں نے نکل کے لوگوں کی زندگی جیرن بنا دی. بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ 200 لوگوں کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں جیرن بنانا قبول نہیں ہے؟ یہاں پر 50,000 لوگ نکل کر زندگیاں جیرن بنائیں. اپنے صوبے کے ثوابی انٹرچینج کو بند کر دینے سے تو صوبے کے عوام کی زندگی. مجھے اگر آپ ایک نقطہ اگر آپ مجھے مکمل کر لینا نا بات، 2 جملے تو مجھے مکمل کر رہے تھے نا، پھر ہی میں اپنی بات اسٹیبلش کر سکوں گا نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس وقت بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ نکلے ہیں، بحث یہ ہونی چاہیے کہ ایک بھی فرد کے نکلے بغیر عمران خان کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. یعنی آپ عمران خان کی صحت کو ملنے والی سہولت کو مشروط کر رہے ہیں لوگوں کے نکلنے سے. آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ اگر 1 لاکھ لوگ نکلیں گے تو عمران خان کو اسپتال لے جایا جائے گا، اگر لوگ نہیں نکلیں گے تو عمران خان کو اسپتال نہیں لے جایا جائے گا. کیا یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی ایک بندہ بھی نہ نکلے تو بھی عمران خان کو قانون کے مطابق اور جو جیل مینول کے مطابق جو قیدی کے رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے اور ان کا علاج ہونا چاہیے. اگر لوگ نہیں نکلے ہیں تو کیا عمران خان کو صحت کی سہولت نہیں ملنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی اگر 10-10 ہزار لوگ نکل آئیں، کسی بھی جماعت کے لیے 10,000 نکالنا ایم کیو ایم کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، اے این پی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، کسی چھوٹی جماعت کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. کیا آپ اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف 10,000 لوگوں کو نہیں نکال سکتی؟ بھائی وہ کسی حکمت عملی کے تحت نہیں نکال رہے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ ان کا پرپس سرو ہو رہا ہے. انہوں نے 2 سال میں بھگتا ہے کہ لوگوں کے 400 لوگوں کے 800 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے گھروں پر چھاپے پڑنے لگتے ہیں. کتنی جیل کاٹیں گے لوگ 2 سال سے سختیاں برداشت کر رہے ہیں. اگر وہ یہی کام 50 لوگوں سے کر پا رہے ہیں تو وہ اپنے 10,000 لوگوں کو کیوں استعمال میں لائیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر کروائیں اور ان کو گرفتار کروائیں؟ لوگوں کے ایم پی ایز ایم این اے سے جا کر آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ورکرز نکلتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، پورا خاندان ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے لوگوں کا. کتنا لوگوں کے اوپر وہ ظلم کرائیں گے؟ انہوں نے یہ حکمت عملی سوچ سمجھ کے بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے. میری رات ملاقات بھی ہوئی، میں خود بھی دھرنے میں موجود تھا. میں نے یہ سوال وہاں پر موجود ایم پی ایس سے پوچھا بھی. انہوں نے کہا کہ بھائی مقصد یہ ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ بنایا جائے، عمران خان کو صحت کی سہولت دی جائے. ریڈ زون آپ کا سیل ہوا ہے، 20 لوگ دھرنے میں موجود ہیں. کیوں ریڈ زون سیل کر دیا حکومت نے؟ اگر کوئی 20 لوگوں کا دباؤ نہیں ہے تو 40 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے جو پارلیمنٹ کے اندر جیل بنا کے بند کیا گیا ہے، وہ 30-40 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آخر کیوں ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے اگر ان کا کوئی دباؤ نہیں ہے؟
تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک موقف لینا چاہیے نا، یا تو ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے جو سڑکیں بند کی ہیں وہ ٹھیک کیا ہے، یا پھر ہم یہ مطالبہ نہ کریں کہ 50,000 لوگ نکلیں اور نکل کے سڑک بند کریں. یعنی 200 لوگوں کا سڑک بند کرنا قبول نہیں ہے، ہم 50,000 لوگوں کا سڑک بند کرنا قبول کر لیں گے. تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. بغیر کسی کے سڑک بند کیے اور بغیر کسی کے احتجاج کیے میری رائے میں عمران خان کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے. حماد صاحب، آپ کا جو نقطہ تھا وہ اسد صاحب بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ درست بات وہ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کا کیس ڈلا، 9 مئی کا کیس ڈلا، پھر لوگ نکلتے ہیں، ہنگامہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ موب نکلتا ہے تو پھر ہنگامہ تو ہوتا ہے نا. اور پھر ایک سینسیٹیو ایشو کے اوپر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آپ ملائن کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کی حکمت عملی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو؟ اگر کوئی پارٹی سمجھ رہی ہے کہ ہم نکلیں گے تو مشکل میں پھنسیں گے اور ہمارا پرپس سرو ہو رہا ہے جو ہے وہ چند لوگوں کے نکلنے سے، چند پارلیمنٹرینز کے نکلنے سے یا ان کے بیٹھنے سے، ان کے دھرنا کرنے سے، تو ہمارا صاحب پھر یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک غلط اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں، میں حیران ہوں کہ اسد اللہ خان نے میری بات کا کس طرح ڈیفائن کیا. میں نے کب کہا کہ لوگ نکلے، ہزاروں لوگ؟ یا میں نے کب کہا کہ عمران خان کو صحت کی سہولت نہیں ملنی چاہیے؟ میں تو گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل میڈیا پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے، یہ بیسک رائٹ اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ ان کو صحت کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے. میں تو مسلسل یہی بات کر رہا ہوں. میں اب سیاست پہ سیاسی حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں نکلے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کارکن نکلے، وہ فوری طور پر ایک احتجاج کو اس سمت میں لے آئے کہ لوگوں کو مزید تکلیف دے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مگر آپ لوگوں کے نکلنے کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مطلب آپ کی ذاتی خواہش کیا ہے کہ لوگوں کو نکل آنا چاہیے اور زندگی اجیرن بنا دینی چاہیے؟ دیکھیں، میری خواہش اہم نہیں ہے. میں پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر تو نہیں ہوں، میں تو صحافی ہوں. میں تو صرف تجزیہ کروں گا. ایک منٹ آپ میری بات سنیں. دیکھیں، جب اس طرح کی صورتحال سیاسی جماعتوں کو درپیش آتی تھی تو ان کے کارکن خود بخود نکلتے تھے، اور ان کے کارکن یوں نہیں نکلتے تھے کہ لوگوں کی زندگی اجیرن بناتے تھے. وہ تحریک کو اٹھاتے تھے، وہ اپنے بیانیے کو اٹھان دیتے تھے، وہ ٹکراتے تھے مارشل لاؤں سے، وہ مزاحمت کرتے تھے. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ روڈیں بند کر کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے تھے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا کراؤڈ ہے، اور ہے بھی، میں اس کا انکار میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن وہ کراؤڈ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے. جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ کراؤڈ کہیں غائب ہو جاتا ہے. اب سوابی میرا اپنا علاقہ ہے، یعنی سوابی انٹرچینج پر 200 لوگ بھی نہیں آئے اور لوگوں کی زندگی جیرن بنا دی. بھئی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو ایک گن کے بتا سکتا ہوں. ایک خاتون جن کا تعلق نوشہرہ کے قریبی شیرین کوٹوں سے تھا، اس کو ہاسپٹل لایا جا رہا تھا، ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا گیا، ان کا انتقال ہو گیا. مجھے آج کئی لوگوں کے فون آئے کہ ہمارے مریض ہیں، ایمبولینسز میں ہم لے جانا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں رہے ہیں. تو یہ مزاحمت ہے، یہ مزاحمت ہے، یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے. مزاحمت ہم نے 1977 میں بھی دیکھی. فاطمہ جناح کی بھی مزاحمت ہوئی تھی، ایم آر ڈی کی مزاحمت بھی ہوئی تھی، اے آر ڈی کی مزاحمت بھی ہوئی تھی، مارشل لاؤں سے بھی ٹکرائے تھے. مزاحمتیں یہ ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کے مریضوں کو ایمبولینسوں کے اندر مار دیں. یہ مزاحمتیں جب تک سیاست مضبوط نہیں ہوگی، جب تک جمہوریت توانا نہیں ہوگی، جب تک آئین و قانون کی سپرمیسی نہیں ہوگی، باری باری سب بھگتتے رہیں گے. اور اس میں عمران خان کا بھی برابر کردار ہے اور آج بھگت رہے.